حاضرین مجلس، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم لوگ آیت الکرسی سے گزر رہے تھے، اور اس سے پہلے کے درس میں ہم نے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ پر ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں جو شفاعت کے تعلق سے مکمل طور پر گمراہی میں ہیں۔ اس میں سب سے سر فہرست نصارہ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طفیل میں نجات پا جائیں گے، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیں گے اور ہم سب نجات پا جائیں گے۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بچے ہی ہیں اور ہمیں کیا پریشانی کی ضرورت ہے، ہم تو جنت جانے والے ہی ہیں۔ مشرکین بھی وہ بت پرستی کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یعنی اللہ کے پاس سفارش کر کے ہم کو نجات دلا دیں۔ یہ ہم نے کہا تھا، اور آج ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم شفاعت اور سفارش کا اصل مفہوم کیا ہے۔ شفاعت اصل اس کا مسئلہ کیا ہے۔ یہاں پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بھی دو حصے ہیں، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے شفاعت صحیحہ، شفاعت صحیحہ، صحیح شفاعت جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور ایک ہے شفاعت غیر صحیحہ، یعنی وہ شفاعت جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کو ہم ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شفاعت صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے یہ چوائس کرتا ہے کہ کس کے بارے میں شفاعت کرنا ہے، کس کے بارے میں شفاعت کرنا ہے، یہ چوائس اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے۔ اچھا، اور پھر یہ بھی کرتا ہے کہ کس کے ذریعے ان بندوں کی شفاعت کریں۔ بھائی ان کے بارے میں کرنا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے کر جانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب جنت میں جس کو لے کر جانے کا فیصلہ کر دیا ہے، اس کو ایسے ہی جنت نہیں بھیجتا، بلکہ کسی کے ذریعے ان کو جنت میں بھیجتا ہے، تاکہ ان کا مقام بھی اللہ تعالیٰ اس بہانے اوپر اٹھا دے۔ فلاں 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 بندے کو، یعنی یہ دنیا ہیں، یہ لوگ ہیں، فلاں 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 بندے کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی ان کو جنت میں بھیجنا ہے۔ اچھا، ان کو جنت بھیجنا ہے تو ان کو جنت میں بھیجیں گے، لیکن نبیوں کی شفاعت کے ذریعے ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ جب جنت میں لے کر جانے کا اللہ نے فیصلہ کر ہی دیا ہے، تو پھر شفاعت کے ذریعے کیوں لے کر جانا چاہتا ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے مقام کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہے، اولیاء کرام کے مقام کو اور اوپر اٹھانا چاہتا ہے، صدیقین کا مقام اور اوپر کرنا چاہتا ہے، صالحین کے مقام کو اور اوپر کرنا چاہتا ہے۔ ان کے عزت و مرتبے کو بڑھانے کے لیے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجنے والا ہے۔ شفاعت کا انتخاب اللہ کرنے والا ہے، اور کن بندوں کی شفاعت کرنا ہے وہ چوائس اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اور کن کے ذریعے شفاعت کرنا ہے اللہ تعالیٰ چوائس کرنے والا ہے۔ نہ شفاعت کرنے والے اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، نہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے وہ اپنی طرف سے پیش کر سکتے کہ بھائی میں شفاعت جانے والا ہوں، میں تو قائم ہونے والا ہوں، یہ اپنی طرف سے بھی نہیں بول سکتے۔ یہ ہے شفاعت صحیحہ کا کانسیپٹ۔ اب شفاعت غیر صحیحہ میں کیا ہوتا؟ یہ بندے ہیں اور یہ سارے کے سارے بندے اپنی طرف سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم شفاعت سے جنت میں جانے والے ہیں۔ بندہ اپنی طرف سے چوائس کر لیتا ہے، اور پھر اپنی طرف سے کسی ایکس وائی زیڈ کو یہ ڈیسائیڈ کر لیتا کہ یہ لوگ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔
اس میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کسی طرح کا مطلب جو ہے ریکگنائزیشن نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی یہاں پر ڈیسیشن نہیں ہے. بندہ خود اپنی طرف سے ڈیسیشن لیتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ یا ہم لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں. کیسا کامیاب ہونے والے ہیں؟ فلاں ایکس وائی زیڈ ولی ہماری سفارش کرنے والے ہیں. فلاں ایکس وائی زیڈ جو ہے ایکس وائی زیڈ وہ صالحین وہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں. فلاں ایکس وائی زیڈ صدیقین ہماری سفارش کرنے والے ہیں. تو یہ سارے کے سارے اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سفارش جو ہے ریجیکٹڈ ہے اور یہ سفارش ایکسپٹڈ ہے. کیوں؟ یہ مکمل سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے اور یہ سسٹم بندوں کی جانب سے ہے. اور یہ بندوں کی جانب سے جو سسٹم یہ بنا لیے ہوئے ہیں، یہ ایکس وائی زیڈ ہمارے ولی ایسے ہیں کہ زندگی کبھی نہائے نہیں. اچھا، وہ زندگی میں کبھی نہیں نہاتے تھے، یہ ان کے ولی ہیں اور یہ سفارش کرنے والے ہیں. زندگی میں کبھی کپڑے پہنتے بھی نہیں تھے، یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں. یہ زندگی میں کبھی پاک صاف نہیں رہتے تھے، یہ ہمارے ولی ہیں اور وہ سفارش کرنے والے ہیں. مجذوب ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہیں، اس طرح کے لوگوں کو یہ نیک اور صالح بنا کر ان کے ذریعے سفارش حاصل کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں. تو یہ سفارش غیر صحیح ہے، ریجیکٹڈ ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ بیسک جو ہے فنڈا اپنے کو سمجھنا ہے. ہم نے کہا تھا کہ بھئی کس کے بارے میں سفارش کرنا ہے؟ اللہ جو ہے چوائس کرے گا. کون کرنے والا ہے؟ اللہ سفارش کرنے والا ہے. اب ذرا دیکھیں آپ، اب جو ہے سفارش حشر کے میدان میں سٹارٹ ہونے والی ہے. اب یہ سفارش کا مسئلہ یعنی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہوگا. اور یہ مان لیجئے حشر کا میدان ہے، اس میں سارے کے سارے بندے کھڑے ہوئے ہیں. سورج بالکل قریب اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو یعنی ایک میل کے برابر جو ہے اس کا سورج وہاں پر ہے، اتنی روشنی وہاں پر قریب ہے. اور یہ زمین تانبے کی طرح جو ہے وہ کھول رہی ہے، گرم ہے. یہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. سب لوگ پریشان ہیں، کوئی پسینے میں جو ہے ٹخنوں کے برابر ہے، کوئی گھٹنوں کے برابر ہے، کوئی کمر کے برابر ہے، کوئی گردن کے برابر ہے، کوئی اس میں پسینے میں جو ہے تیر رہا ہے. یہ حالت ہے، یہ کنڈیشن ہے. اس وقت بندے چاہیں گے کہ بھائی اللہ ہمارا حساب کتاب جلد کر دے، ہم کو جلد کچھ نہ کچھ ہمارا فیصلہ کر دے. تو یہ سارے کے سارے لوگ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آدم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنے پریشان ہیں، اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمارا حساب کتاب جلد کر دے. تب آدم کہیں گے کہ نہیں بھائی، آج اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی غصے میں نہیں تھا. اللہ نے مجھے فلاں درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا لیکن میں چلا گیا، میں آج اللہ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کرتا. ایک کام کرو، آپ لوگ نوح کے پاس چلے جاؤ. یہ سارے کے سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. نوح علیہ السلام بھی وہاں پر کہیں گے کہ آج اللہ اتنا غصے میں ہے کہ آج اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہے. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آپ لوگ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، آپ لوگ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. تو ذرا دیکھیں آپ، ابراہیم علیہ السلام جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ نہیں، آج اللہ اتنا غصے میں ہے کہ میں نہیں جا سکتا. وہ مشورہ دیں گے آپ موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ بھی وہی کہیں گے. موسیٰ کہیں گے آپ لوگ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام ہی معذرت کریں گے. اور فائنل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے. اتنے انبیاء کرام بھی اللہ کے سامنے جانے سے ڈر رہے ہیں، تو عام ہم لوگ جو کسی اور آدمی کو اپنی طرف سے منتخب کر لے رہے ہیں، تو وہ آدمی اللہ کے پاس جانے سے کیسے ہمت کرے گا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ کے رسول پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے یعنی سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ پھر اللہ خود کہے گا کہ یا محمد ارفع رأسک، آپ سر اٹھائیے، کیا چاہیے بولیے.
तब अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे कि अल्लाह इन बंदों का हिसाब किताब जल्द किया जाए। ये बंदे हशर के मैदान में इंतजार कर रहे हैं, इनके मसले को जल्द सॉल्व कीजिए, तब अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू करेंगे। इसको कहते हैं शिफात कुबरा, सबसे बड़ी शिफात, सबसे पहली शिफात, सबसे बड़ी शिफात ये है शिफात कुबरा। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया जाएगा और जो है इन बंदों के बारे में सिफारिश के मुंतखब किया जाएगा। अब यहाँ से जो है शिफात का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। अब जब सिफारिश करेंगे ये लोग, कौन कौन करेंगे? सबसे टॉप लेवल में अंबिया कराम सिफारिश के लिए अल्लाह ताला मुंतखब करेगा। सबसे टॉप लेवल में अंबिया, और उसके बाद सिद्दीकीन को अल्लाह ताला मुंतखब करेगा। उसके बाद शुहदा, और फिर उसके बाद सालिहीन। यानी जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर क़यामत तक जितने अंबिया रहेंगे उनमें सिद्दीकीन भी रहेंगे, शुहदा भी रहेंगे, सालिहीन भी रहेंगे। इन तमाम को टॉप लेवल में अल्लाह ताला मुंतखब करेगा कि आपको सिफारिश करना है। और फिर उसके बाद किस किस के बारे में करना है, किस किस के बारे में करना वो भी अल्लाह ही डिसाइड करेगा। फला 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 बंदे के बारे में वो भी अल्लाह डिसाइड करेगा। और ये मुंतखब बंदे मुंतखब बंदों की सिफारिश करेंगे। मन दल्लदी यशफउ, कौन सिफारिश करता है इसके पास? इंदहु इल्ला बिइज़्नी, अरे वो परमिशन दिए बगैर कोई कर सकता नहीं। करने वाले को भी परमिशन देना, जिसकी की जा रही उसके बारे में परमिशन देना, तब चलकर सिफारिश हो सकती है। अपनी तरफ से चॉइस कर लेना, अपनी तरफ से समझना, किसी बंदे को मुंतखब कर लेना, उसके बारे में समझना ये हमारी सिफारिश करेंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब सिफारिश जब जो है इन नेक बंदों को अल्लाह ताला मौका देगा नेक बंदों के बारे में, तो कुछ खास आमाल हैं जिन आमाल को अंजाम देने वालों के बारे में ये लोग सिफारिश करने वाले हैं। इंशाल्लाह कल के दरस में हम देखेंगे वो कौन से आमाल हैं जिन आमाल को करने की वजह से हमको इंशाल्लाह अंबिया की और सिद्दीकीन की, शुहदा की, सालिहीन की या और अल्लाह के नेक बंदों की सिफारिश हमको मिल सकती है। वो अगर हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सिफारिश मिल सकती है। वो कौन से अमल हैं कल हम उन पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हम अल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को भी ऐसे अमल की तौफीक अता फरमाए जिसके जरिए हम सिफात के हकदार बन सकते हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।